تیسرا جو سبب ہے نیکیاں ضائع کرنے کا، اسے شریعت میں نفاق کہتے ہیں، کہ ایک آدمی زبان سے کہے میں مسلمان ہوں، زبان سے کلمہ پڑھے میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے دین اسلام کو، شریعت مطہرہ کو قبول نہ کرے، جب یہ آدمی ظاہراً مسلمان کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، کہ جو ایمان نہیں لائے اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور ایک آدمی زبان سے نیک بنے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، لیکن دل میں کھوٹ ہے، فرمایا کہ جو دل کا کھوٹ ہے اسے نفاق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے جو ظاہراً صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھ جاتے، اپنے اسلام کو ظاہر کرتے کہ ہم سے زیادہ مال و دولت نہ لیا جائے، ہم سے جزیہ اور ٹیکس نہ لیا جائے، ظاہراً مسلمان ہوتے صرف مال بچانے کے لیے، صحابہ کرام کی ہمدردیاں لینے کے لیے، لیکن دل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ کافروں کے پاس جاتے تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ ان لوگوں کو نفاق کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اور یہی نفاق انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا چوتھا سبب ارتداد ہے، مرتد ہونا ہے۔ ایک آدمی مسلمان تھا، پھر اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اب فرماتے ہیں ایک تو کافر ہے، کافر کے ساتھ شریعت آسانیوں کا حکم دیتی ہے۔ ایک مرتد ہے، پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے کفر کر لیا، فرمایا جو پہلے مسلمان ہو بعد میں کافر پڑ جائے اسے مرتد کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں شریعت کا حکم قتل کرنے کا ہے۔ فرمایا ایک آدمی 40 سال نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، حج کرتا رہا، نیکیوں کے انبار تھے، لیکن پھر اس نے کوئی کفریہ کلمہ کہہ کر اسلام کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اگر یہ مرتد مر گیا تو اس کی دنیا میں کی ہوئی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ پھر شریعت مطہرہ بتاتی ہے 5واں عمل مسلمان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم